Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear student, Assalamu alaikum. Today's topic from Pak Study Class 8 is economic system. यानी आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट पर कब्ज़ा करने के बाद यहाँ पर किस तरह का जो इकोनॉमिक सिस्टम है या जो माशी निज़ाम है उसको नाफिज कर चुके थे या उसको नाफिज किया था। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि ब्रिटिश के आने से पहले जो मुग़ल एरा था, स्टार्टिंग जो ईयर्स थे शाहजहां का या जहांगीर का जो ज़माना था, उस दौर में सब कॉन्टिनेंट दुनिया का एक माशी ताकत था बहुत बड़ा। इसकी जो जीडीपी थी वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थी और पूरी दुनिया से ट्रेडर्स आम लोग यहाँ पर बिज़नेस करने और इंडिया का दुनिया के बहुत ज़्यादा इलाक़ों के साथ ममालिक के साथ ताल्लुक़ात तिजारती। इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल ये है कि हम जो पढ़ते आती है कि 1215 में यानी उस ज़माने में मार्को पोलो इटली से चाइना आया था और हिंदुस्तान आया था। या उसके साथ साथ हम ये भी सुनते हैं कि जो सिल्क ट्रेड रूट है वो भी सब कॉन्टिनेंट से गुज़रता था। दुनिया के बहुत ज़्यादा तिजारती जो ताल्लुक़ात थे वो हिंदुस्तान के रास्ते उस्तवार होते थे यूरोप और ईस्ट के दरमियान। उसके साथ साथ यहाँ की जो रॉ मटेरियल थी उसकी काफ़ी ज़्यादा तादाद थी, यानी वो बहुत ज़्यादा मक़दार में रॉ मटेरियल यहाँ पर पैदा होते थे। हिंदुस्तान के बहुत सी चीज़ें पूरी दुनिया में मशहूर थे। हिंदुस्तान को कभी किसी तरह का कोई मसला नहीं हुआ था प्रोडक्ट्स में या यहाँ के लोगों के ज़रूरियात पूरे करने में। लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जब कब्ज़ा जमा लिया, कंट्रोल हासिल कर लिया, तो उन्होंने जिस तरह दूसरे शोबों में एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में, कल्चर में चेंजेस लाए थे, यहाँ पर अपना असर छोड़ा था। ऐसे ही उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम को भी अपनी सोच और अपने मकासद के ऐन मुताबिक डालने की कोशिश की। माशी निज़ाम में काफ़ी तब्दीलियाँ वो लाई जिससे हिंदुस्तान पर असर पड़ा और वो असर ज़्यादातर जो था वो मनफी था। यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात पैदा हुई। तो आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम या माशी निज़ाम उन्होंने शुरू किया था। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। बिफोर द ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट्स इंडिया कैरिड ऑन ट्रेड विद अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। बरतानवी इम्पीरियलिज़म से पहले इंडिया जो था, हिंदुस्तान, वो दुनिया के कई ममालिक के साथ तिजारत करता था। एंड सो मैनी थिंग्स वर आल्सो एक्सपोर्टेड। और न सिर्फ ये कि तिजारत करता था बल्कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी वो बरामद भी करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। यानी एक्सपोर्ट के लिहाज से इंडिया का एक नाम था। ये चाइना को, यूरोप को, अफ्रीका को, मिडल ईस्ट को एक्सपोर्टिंग करती थी, चीज़ें यहाँ से वहाँ पहुँचाते थे। ड्यूरिंग दिस होल पीरियड इंडिया नेवर फेस्ड एनी शॉर्टेज। इस पूरी अरसे में, यानी जितने अरसे में अभी अंग्रेज़ नहीं आए थे, इन्होंने कब्ज़ा नहीं जमाया था, तो उस पूरे अरसे में हिंदुस्तान को कभी भी चीज़ों की जो थी कमी का सामना नहीं करना पड़ा था। बट ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट, लेकिन जो बरतानवी इम्पीरियलिस्ट थे, इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर ब्रॉट हेयर सच चेंजेस इन इकोनॉमी। उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीक़े से यहाँ पर जो मईशत थी हिंदुस्तान की उसमें तब्दीलियाँ वो लाई। उन्होंने हिंदुस्तान के मईशत में एक मुनज़्ज़म तरीक़े से अपने फ़ायदे के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजेस करवाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हैवी टैक्सेस वर लीविड। सबसे वाज़ेह मिसाल ये है कि उन्होंने भारी जो टैक्सेस थे वो लगाए, पैदावार पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया, लगान लगाया था। दैट फिनिश द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। जिन्होंने हिंदुस्तान की जो बरामदात थी उसको ख़त्म किया। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि हिंदुस्तान की चीज़ों पर टैक्सेस लगाए जिससे हिंदुस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो ख़त्म हो गई। एंड बिकेम अ कंट्री ऑफ इम्पोर्ट्स। और फिर एक्सपोर्ट के बजाय हिंदुस्तान जो था वो दरामदात का, इम्पोर्ट का वो मुल्क बन गया। एक्सपोर्ट ये है कि जब एक मुल्क से चीज़ें
فروخت کے لیے باہر جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں، دوسرے ممالک میں بیچی جاتی ہے تو اس کو ایکسپورٹ کہا جاتا ہے. اور امپورٹس یا درآمدات یہ ہے کہ باہر سے استعمال کے لیے ضرورت کی چیزیں اپنے ملک کو لائی جائے. یعنی خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہے، چیزوں کے بیچنے کو وہ ایکسپورٹ کہتے ہیں، اور چیزوں کے خریدنے کو، اپنی ضرورت پوری کرنے کو، اس کو امپورٹ کہتے ہیں. تو ہندوستان پہلے جو تھا وہ ایکسپورٹ کرتا تھا، اس کو کبھی بھی چیزوں کی کمی کا، شارٹیج کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا. لیکن انگریزوں نے یہاں اکنامک سسٹم میں ایسی چینجز کروائے، ٹیکسز لگوائے کہ جس سے ہندوستان جو تھا وہ صرف امپورٹ کا یعنی خریدنے والا ملک بن گیا. وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پھر چیزیں باہر سے خریدتا تھا ٹو دا ایکسٹینٹ، اور وہ امپورٹ اس حد تک تھا ڈیٹ امپورٹس آف فوڈ آئٹمز آلسو اسٹارٹڈ، کہ ہندوستان زرعی ملک ہونے کے باوجود ایک ایسا ملک بن گیا جو خوراک کی چیزیں بھی باہر سے خریدتا تھا. یعنی وہ پہلے تو ایکسپورٹ کرتا تھا، زرعی ملک تھا، کافی زیادہ آبادی تھی، لوگ بہت زیادہ پیداوار کرتے تھے. لیکن انگریزوں نے یہاں اتنا ٹیکس لگایا کہ ہندوستانیوں نے اپنی زمینیں چھوڑ دی، اپنی زمینوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، اور پھر باہر سے چیزیں خریدتے تھے. تو ظاہر ہے جب وہ باہر سے خوراک تک کی چیزیں خریدتے تھے تو وہ پھر مہنگے تھے. ہندوستانیوں کی زندگی پر، انڈین کی لائف پر بہت زیادہ نیگیٹو اثر پڑا. ان کی جو مالی حالت تھی وہ خراب ہو گئی، ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. The British did not encourage here the industrial development. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگریز تھے، برطانیہ تھی، انہوں نے یہاں صنعتی ترقی کو فروغ نہیں دیا، صنعتی ترقی کی حوصلہ افزائی نہیں کی. لائک کینیڈا اینڈ آسٹریلیا، یعنی جس طرح انہوں نے کینیڈا اور آسٹریلیا میں انڈسٹریل جو ڈیولپمنٹ تھی ان کو ترقی دی تھی، ان کی حوصلہ افزائی کی تھی، اس طرح یہاں پر نہیں کیا. اچھا، یہاں یہ بات بھی ذکر کرنے کے قابل ہے کہ جس طرح سب کانٹیننٹ کو انہوں نے اپنی کالونی بنائی تھی، اس طرح انہوں نے کینیڈا اور آسٹریلیا پر بھی قبضہ جمایا تھا، اور وہاں پر بھی انہوں نے ملک کو کنٹرول کیا تھا، قبضہ کیا تھا، کالونی بنائی تھی. لیکن فرق یہ تھا کہ مذہب کے لحاظ سے آسٹریلیا اور کینیڈا وہ انگریزوں کے لوگ تھے، وہ بھی کرسچین تھے، تو ان کے ساتھ اتنا کچھ نہیں کیا تھا جتنا کہ نقصان یہاں پر سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو مذہبی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے پہنچایا تھا. تو انہوں نے آسٹریلیا اور کینیڈا میں تو صنعتی ترقی کو فروغ دیا تھا، جس کی واضح مثال یہ ہے یا فائدہ یہ ہے کہ اب آسٹریلیا اور کینیڈا بھی کافی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے. لیکن ہندوستان جو ہے وہ ابھی کے ابھی ویسے کہ ویسا ہے جسے انہوں نے چھوڑا تھا. اور جب وہ یہاں سے جا رہے تھے تو پوری جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں صرف 921 انڈسٹریل یونٹس تھے، صرف 921 کارخانے تھے پورے ہندوستان میں 1947 کے زمانے میں. تو یہ کافی کم تعداد تھی جس سے ہندوستان میں جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تھی، انڈسٹریل ریولوشن تھی، وہ نہ ہو سکی تھی. تو اس لیے جو سب کانٹیننٹ تھا پھر وہ ایک طرح سے امپورٹنگ کنٹری بن گیا تھا. انڈیا امپورٹنگ کنٹری بن گیا تھا. Only raw materials were exported from India. اور ہندوستان سے صرف جو تھے وہ را میٹیریل ہی ایکسپورٹ ہوتے تھے، باہر جاتے تھے. تو ہندوستان سے صرف جو تھے را میٹیریل یا خام مال ہی ایکسپورٹ ہوتا تھا، اور جو انگریزی مصنوعات تھے وہ یہاں پر آتے تھے، یہاں پر امپورٹ ہوتے تھے، یہاں پر مہنگے دام ان کو فروخت کیا جاتا تھا. یعنی انگریز یہاں سے خام مال لے جاتے، ان سے اپنے ملک میں کارخانوں میں چیزیں بنواتے اور پھر یہاں لا کے ان لوگوں پر فروخت کرتے تھے. تو وہ اس کی قیمت میں کافی زیادہ فرق ہوتا تھا، اس لیے ہندوستانیوں کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو معیشی نظام تھا اس میں یہ بھی ہوا کہ the feudal system was left at it was. اور جو فیوڈل سسٹم تھا، جاگیردارانہ نظام تھا، زمین کی جو غیر منصفانہ زمینوں کی جو غیر منصفانہ تقسیم تھی اس کو بھی اسی طرح چھوڑا گیا. یعنی زمین کی تقسیم میں اصلاحات کا نظام نہیں لایا گیا اور جاگیردارانہ نظام کو برقرار رکھا گیا. تھرو وچ تو فیوڈل سسٹم کا نقصان یہ تھا کہ اس سے تو ایک طرف جو صنعتی معاشرہ تھا وہ قائم نہ ہو سکا، اینڈ آن دا ادر ہینڈ ان دا افیئرز آف دا گورنمنٹ، اور دوسری طرف جو حکومت میں معاملات تھے،
حکومتی معاملات تھے. اسپیشل گروپ واز رولنگ انسٹیڈ آف انوالونگ دا کامن پیپل. تو اس میں صرف ایک خاص گروپ تھا لوگوں کا, وہ انوالو تھا, شامل تھا. عام لوگوں کو شامل کرنے کے بجائے جو ایک خاص گروپ تھا لوگوں کا, وہ حکومت کے معاملات چلانے میں ان کا ہاتھ تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جاگیردارانہ نظام کی وجہ سے زمینیں چند ہی لوگوں کے قبضے میں تھی. وہ ان کو نہ خود کاش کر سکتے تھے, نہ ہی کسی کو زیادہ دیتے تھے, کیونکہ پھر ان کو شک تھا کہ لوگ اس پر قبضہ کر لیں گے. تو اس طرح ان لوگوں نے, چند افراد نے زمینوں پر قبضہ کیا تھا, اور جس سے صنعتی ترقی نہ ہو سکی. صنعتی ترقی تو تب ہو سکتی ہے جب زمینوں سے پیداوار ہو اور را میٹیریل کارخانوں کے لیے, انڈسٹریز کے لیے اویلیبل ہو. جب انڈسٹریز کے لیے را میٹیریل اویلیبل نہ ہو تو پھر انڈسٹریاں کیسی چلے گی. تو یہاں زمینیں چند لوگوں کے قبضے میں تھی, وہ ان میں زیادہ تر جو پیداوار تھے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے, صرف اپنے نام کے لیے رکھے تھے. تو انڈسٹریل سوسائٹی بھی نہ آ سکی وجود میں, اور دوسری طرف وہ لوگ با اثر تھے, تو ان لوگوں کا حکومت کے معاملات میں ہاتھ تھا, وہ حکومت کے ساتھ تھے. اور عام جو لوگ تھے, یعنی جو ٹرو ڈیموکریسی ہے, صحیح جمہوریت ہے, وہ ہندوستان میں وہ نہ ہو سکی. یعنی لوگ جو تھے, وہ عوام جو تھی, وہ حکومت کے معاملات میں وہ اسی طرح شرکت نہ کر سکی جس طرح کہ ہونا چاہیے تھا. تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے, جو لیکچر ہے, وہ ہندوستان کے اکنامک سسٹم کے بارے میں ہے, جو برٹش کے آنے کے بعد, انگریزوں کے آنے کے بعد جو ہندوستان میں جس طرح کا معاشی نظام تھا اس پر ہم نے بات کی. ہم نے یہ بات کی کہ انگریزوں نے یہاں کی معیشت کو کافی نقصان پہنچایا تھا. یہاں کے لوگوں کی جو حالت تھی وہ پہلے بہتر تھی, پھر اس کے بعد انہوں نے ایسے چینجز کروائے جس سے لوگوں کی زندگی پر منفی اثر پڑا, غربت میں اضافہ ہوا, جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تھی وہ نہ ہو سکی تھی, اور یہاں تک کہ ہندوستان کی جو ایکسپورٹس تھے, برآمدات تھے, وہ کم ہونے لگے, اور ہندوستان پھر ایک درآمد کرنے والا یا امپورٹنگ کنٹری بن گیا. اور یہاں تک کہ ہندوستان پھر زرعی ملک ہونے کے باوجود وہ خوراک کی چیزیں بھی باہر سے منگواتا تھا, تو پھر وہ مشکل ہو جاتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جاگیردارانہ نظام کو بھی نہیں چھیڑا. جاگیردارانہ نظام جس طرح پہلے تھا ویسے ہی انہوں نے چھوڑ دیا, جس سے زمین کی غیر منصفانہ تقسیم کا اثر وہ بھی انڈسٹریل جو ڈیولپمنٹ ہے اس پر پڑا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا پھر حکومت میں شامل ہونا, حکومت کے معاملات میں حصہ لینا, حکومت میں آنا, وہ بھی پھر ممکن نہیں تھا. اس کی راہ میں بھی کئی رکاوٹیں کھڑی ہوئی تھی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگریزوں کے آنے سے جو معیشت تھی اس پر منفی اثر پڑا, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں پر بھی منفی اثر پڑا. ہندوستان کو بہت زیادہ نقصان جو تھا وہ اٹھانا پڑا تھا. انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان ایک بہت امیر ملک تھا, کافی طاقتور تھا, لیکن انگریزوں نے اس کو کمزور کیا اپنے فائدے کے لیے, اپنی ملک کو ترقی دینے کے لیے. انہوں نے یہاں جو کچھ بھی کیا وہ لوگوں کے لیے اور ملک کے لیے نقصان کا باعث بنا تھا. یہاں بے روزگاری کی شرح میں بے انتہا اضافہ ہوا تھا. یہاں لوگ پھر جو تھے وہ اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے تھے جس طرح ان کی زندگی پہلی تھی. تو اس کا اثر آج بھی موجود ہے. ابھی بھی یہاں جو حال ہے وہ انگریزوں کی ہی بنائی ہوئی اکنامک سسٹم کی وجہ سے ہے.